ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 اور 235 کو سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 سے گھریلو زندگی کے بارے میں احکام و ہدایات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو آیت نمبر 242 تک جائے گا۔ ان آیات میں نکاح، حیض، طلاق، عدت اور رضاعت کے بارے میں تفصیلی اور اہم گفتگو ہو رہی ہے۔ آج جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ان عورتوں کی عدت بیان کی جا رہی ہے جن کے خاوند فوت ہو گئے۔ آیت نمبر 228 کے ضمن میں طلاق دی ہوئی عورتوں کی عدت کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، وہ وہاں پر دیکھ لی جائے۔ اب ان کی عدت ذہن نشین کر لیجئے جن کے خاوند فوت ہو گئے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو یہ بیویاں خود کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ ہے بیوہ عورتوں کی عدت، 4 مہینے 10 دن۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عدت کو کیسے شمار کریں، تو اس کے جواب کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر تو خاوند کی وفات چاند رات کو ہوئی ہے، پھر مہینہ 29 کا ہو یا 30 دنوں کا، 1 مہینہ ہی شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی، پھر مہینہ 30 دن کا شمار کر کے 130 دن پورے کیے جائیں گے، اور یہ عدت اس وقت مکمل ہوگی جس وقت خاوند کی وفات ہوئی تھی۔ یعنی اگر دن میں 3 بجے وفات ہوئی تھی تو 120 دن مکمل ہونے پر اس دن 3 بجے عدت پوری ہوگی۔ اور دوران عدت کسی بھی قسم کی زیب و زینت اختیار کرنا منع ہے۔ خوشبو لگانا، زیور پہننا، خضاب لگانا، سنگھار کرنا، مہندی لگانا، خوبصورت رنگین کپڑے وغیرہ پہننا، یہ سب منع ہے۔ بلکہ بلا ضرورت تو سرما اور تیل لگانا بھی درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ کس عدت کے دوران سوگ کی کیفیت میں رہنا ہے اور کس عدت میں نہیں رہنا۔ بیوہ ہونے کی صورت میں یا 3 طلاقیں ہونے کی صورت میں عورت جو عدت گزارے گی اس میں عورت سوگ میں رہے گی، اور طلاق رجعی یعنی 1 یا 2 طلاقیں دینے کی صورت میں جس میں دوران عدت خاوند کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، اس عدت میں بیوی کو خاوند کے لیے خوب زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے تاکہ خاوند رجوع کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بہرحال بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور وہ اس دوران سوگ میں رہے گی۔ اور فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورتیں اپنے بارے میں دستور کے مطابق کوئی فیصلہ کر لیں۔ یعنی عدت پوری ہونے کے بعد سوگ کی کیفیت تو ختم کر دیں، اور اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہیں تو تمہیں روکنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن دستور کے مطابق، یعنی اگر عورت غیر شرعی طریقہ اختیار کرے گی پھر اسے روکا جائے گا، لیکن اگر وہ دستور کے مطابق آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی اذیت ناک جملے کسے جاتے ہیں، یہ ہماری ناک کٹوائے گی، یہ بیوہ ہو کر صبر سے نہیں بیٹھ سکی، اس سے رہا نہیں گیا، اس طرح کی سب باتیں غلط ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں جو آگے اللہ فرما رہے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔
یعنی اعمال کے مطابق جزا دے گا. اچھے عمل اچھی جزا، برے عمل تو بری جزا ہوگی. اگلی آیت دوران عدت عورت کو پیغام نکاح دینے کے بارے میں ہدایات پر مشتمل ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو اشارتاً پیغام نکاح دے دو یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو. یعنی جو عورتیں 3 طلاق کی عدت گزار رہی ہیں یا بیوہ ہونے کی صورت میں عدت پوری کر رہی ہیں، تو دوران نکاح کسی دوسرے شخص کو ان کو صراحتاً واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ 2 صورتوں کی اجازت ہے. نمبر 1، خطبت النساء، اشارتاً کنایتاً عورتوں کو پیغام نکاح دے دو، یعنی یوں کہہ دو کہ ہمیں کسی نیک عورت کی تلاش ہے یا میرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، اگر کوئی اچھی عورت مل جائے تو یوں اشارے میں کوئی بات کہہ دی جائے، اس کی تو اجازت ہے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ دوران عدت واضح لفظوں میں پیغام نکاح بھیجنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے. اور دوسری صورت اجازت کی یہ ہے کہ اکننتم فی انفسکم، عدت گزارنے والی عورتوں سے نکاح کرنے کا ارادہ دل میں پوشیدہ رکھو کہ اس کی عدت پوری ہو جائے تو ہم اس عورت کی طرف پیغام نکاح بھیج دیں گے. تو یہ ہیں وہ 2 صورتیں کہ ایک تو اشارتاً کنایتاً پیغام بھیج سکتے ہو، اور دوسرے نمبر پر نکاح کرنے کا ارادہ دل میں پوشیدہ بھی رکھ سکتے ہو کہ جب یہ عدت سے فارغ ہوگی تو ہم اس کو پیغام نکاح بھیجیں گے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے. ظاہر ہے جب عورت کسی کے نکاح میں نہیں رہے گی تو اس کی طرف میلان تو ہوگا کہ کیوں نہ اس عورت سے نکاح کر لیا جائے. تو یہ ایک فطری بات ہے، کسی کا اس بارے میں سوچنا اور عدت گزر جانے کے بعد اس کے لیے رشتے کی بات کرنا قطعاً کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، اور لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ رکھو چھپ کر کہ دوران عدت ہی ایک دوسرے سے وعدے ہو جائیں اور خفیہ طور پر رشتہ پکا کر لیا جائے. ایسا کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ کوئی بات کہہ دو اصول کے مطابق، اور وہ اصول پہلے بتا دیا کہ اشارتاً کنایتاً کوئی بات کہہ دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے. اب آیت کے اگلے حصے میں واضح اصول ایک بیان کیا جا رہا ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور تم نکاح کی گرہ کو باندھنے کا عزم ارادہ مت کرو جب تک عدت قانون کے مطابق اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے. یعنی یہ قانون ذہن نشین کر لیجئے کہ دوران عدت عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ رب ذوالجلال جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں، سو تم اللہ سے ڈرو. یہ ہے قرآن کا خاص اسلوب کہ قانون بیان کر کے اللہ کے علم کو بیان کیا جاتا ہے، اس سے ڈرتے رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، کہیں یوم آخرت کے حساب و کتاب سے ڈرایا جاتا ہے. اور ایک خاوند بیوی کے مابین قوانین کو بیان کرنے کے درمیان تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے بار بار ان باتوں کا ذکر کیا. اللہ جانتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو، آخرت کی پکڑ سے ڈرتے رہو. تو اس کو بار بار ذکر کیا گیا کیونکہ یہ گھریلو معاملات ہیں جہاں تک عموماً پولیس اور عدالتوں وغیرہ کی رسائی بہت کم ہوتی ہے. تو دلوں میں اگر خوف خدا اور خوف حساب آخرت پیدا ہو جائے تو لوگ ایسی جگہ پر بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے جہاں پولیس وغیرہ کی رسائی نہ ہو. بصورت دیگر گھر کی 4 دیواری میں ظلم ہوتے رہیں گے. اس لیے ذہن نشین کر لیجئے، جرائم سے روکنے والی اصل چیز خوف خدا اور خوف حساب آخرت ہے. یہ چیز انسان کو اخلاق و کردار کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے.
اگر یہ نہ ہو نا تو انسان درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب آیت کا آخری حصہ دیکھیے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، تحمل والا ہے۔ کہ انسان اگر جرائم میں مبتلا ہو چکا تھا، اب توبہ کرے اور مصمم ارادہ کر کے آئندہ یہ جرم نہ کروں گا، اسلامی اصولوں پر زندگی بسر کروں گا، تو پھر اللہ بخشنے والا ہے، بخشش فرما دے گا۔ اور اگر انسان جرائم میں مبتلا ہے اور اس کو دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں اور وہ اس زمین پر چل پھر رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو سب کچھ حاصل ہے، لہٰذا میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ سب درست ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالی حلیم ہے، تحمل والے ہیں، فوراً پکڑ نہیں کرتے، مہلت عطا کرتے ہیں کہ اس مہلت کے دوران خود کو درست کر لیا جائے، ورنہ اگر مہلت ختم ہو گئی دنیا کی نعمتیں تو چھینی ہی جائیں گی، آخرت میں بھی تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات ہمیں اپنا خوف اور خوف حساب آخرت نصیب فرما کر ہمارے اخلاق و کردار کو بلند فرما دے، آمین یا رب العالمین۔